الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم کل عید کے حوالے سے کچھ بات ہوئی تھی تو عیدین کی نماز کو تاخیر سے پڑھنا یہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ سیدنا عبداللہ بن بصر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں کہ انہو خرج مع الناس فی یوم عید الفطر او اضحیٰ، وہ خود عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن لوگوں کے ساتھ نماز کے لیے روانہ ہوئے، نماز کے لیے نکلے۔ فَأَنْكَرَ إِبْطَاءَ الْإِمَامِ، اور امام کے دیر سے آنے پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وَقَالَ، اور پھر فرمایا، إِنَّا كُنَّا قَدْ فَرَغْنَا سَاعَتَنَا هَذِهِ، کہ ہم اس وقت یا ان گھڑیوں میں جب امام آ رہا تھا ہم نماز سے فارغ ہو جاتے، یعنی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ وَذَلِكَ حِينَ التَّسْبِيحِ، اور یہ وقت اشراق کا تھا، یعنی جب ہم نماز پڑھ لیا کرتے تھے تو وقت اشراق کا تھا۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ نماز جو عید الفطر کی ہے یا عید الاضحیٰ کی ہے، نماز کا وقت وہی ہے جو اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پر امام ابن حجر رحمہ اللہ اپنی کتاب فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کے اندر یہ بات لکھتے ہیں کہ یہ نامناسب چیز ہے کہ عید کے دن نماز عید کی روانگی کے کاموں کے علاوہ کسی دوسرے کاموں میں مشغول ہو جائے۔ اور دوسری حدیث بھی ہے سیدنا مسرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عید کے دن عید کی تیاری کے علاوہ کسی دوسرے کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، یعنی سب سے پہلے ہم عید کی نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابی رسول نے امام کے لیٹ آنے پر اس بات کو ناپسند جانا کہ نماز جلدی ادا کرنی چاہیے، اور عید الاضحیٰ کی نماز بنسبت عید الفطر سے جلدی پڑھنی چاہیے۔ سیدنا ابو حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتب الی عمر بن حزم، عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو وہو بنجران، کہ وہ نجران میں تھے، ان کی طرف ایک تحریر لکھی، اس میں یہ بات لکھی اجل الاضحیٰ واخر الفطر، کہ عید الاضحیٰ کو جلدی ادا کرو اور عید الفطر کو بنسبت تاخیر سے، وذکر الناس، اور لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرو۔ تو یہ حدیث بیان کی جاتی ہے کہ عید الاضحیٰ جو ہے وہ جلدی پڑھنی چاہیے، عید الفطر کو تاخیر سے پڑھنا چاہیے، لیکن امام البانی رحمہ اللہ اس حدیث کو مرسل قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث مرسل ہے۔ مرسل وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں تابعی صحابی کو چھوڑ کر، یعنی سند کے اندر ایک پوری لڑی ہوتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلتی آ رہی ہے، جس طریقے سے ہم تک حدیث پہنچتی ہے، تو اس میں تابعی صحابی کا نام نہیں لیتا، صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے لیتا ہے، یعنی صحابی کے واسطے کو گرا دیتا ہے۔ تو اس سے یہ نہیں پتہ چلتا کہ اس تابعی نے ایک تابعی کا واسطہ گرایا ہے یا صرف صحابی کا ہی واسطہ گرایا ہے۔ تو اگر تو پتہ چل جائے کہ واقعتاً ایک صحابی کا واسطہ یا دو صحابہ کا واسطہ گرایا ہے تو پھر حدیث صحیح ہوتی ہے،
لیکن اگر معلوم نہ ہو سکے تو اس حدیث کو مرسل قرار دیا جاتا ہے، اس کی سند کمزور ہو جاتی ہے۔ تو باقی احادیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو، دونوں کا وقت وہی ہے جو نماز اشراق کا وقت ہے۔ پھر اس سے تاخیر میں پڑھی جائے وہ نماز کا تو وقت ہے، لیکن وہ افضل وقت پھر آہستہ آہستہ گزرتا جاتا ہے۔ اور عید الفطر ہو یا عیدین کی نماز کھلے میدان کے اندر پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی یوم العید وغیرہ، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی عید کی، عید الفطر یا عید الاضحیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھلے میدان کے اندر نماز پڑھی۔ لیکن جب کھلے میدان میں نماز پڑھتے تو آپ اپنے سامنے سوترا رکھ لیتے، نصبت الحربۃ بین یدیہ فیصلی الیہا والناس من خلفہ، آپ اپنے سامنے نیزے کو گاڑ لیتے، پھر آپ اس کی طرح منہ کرتے، والناس من خلفہ، اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہوا کرتے تھے۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دو رکعت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں قال صلاۃ الاضحیٰ رکعتان، کہ عید الاضحیٰ 2 رکعت ہے، وصلاۃ الفطر رکعتان، اور عید الفطر کی نماز بھی 2 رکعت ہے، وصلاۃ المسافر رکعتان، اور مسافر کی نماز بھی 2 رکعت ہے، وصلاۃ الجمعہ رکعتان، اور جمعہ کی نماز بھی 2 رکعت ہے۔ تمام لیس بقصر، یہ مکمل نماز ہے، تھوڑی نہیں ہے، یعنی مسافر ہو یا جمعہ کی 2 رکعت نماز ہے، عیدین کی 2 رکعت نماز ہے، تو یہ نماز مکمل ہے، تھوڑی نہیں ہے۔ علی لسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے نہ اذان ہے نہ اقامت ہے، کہ صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین غیر مرہ ولا مرتین، کہ میں نے ایک مرتبہ نہیں یا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، تو بغیر اذان ولا اقامت، بغیر اذان اور اقامت کے۔ تو عید کی نماز میں خطبہ دینا یہ بھی مسنون ہے، اور کس وقت خطبہ دیا جائے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یصلون عیدین قبل الخطبہ، وہ دور بیان کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابو بکر کا تھا، پھر ان کی وفات کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ سارے ادوار بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یصلون العیدین قبل الخطبہ، کہ خطبہ سے پہلے عید کی نماز پڑھتے تھے، یعنی یہ سارے دور میں وہی عمل رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا عمل تھا، کہ پہلے نماز ادا کی جائے گی پھر مسنون خطبہ دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔